بسم اللہ الرحمن الرحیم عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع إلى آخره۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بھن بھناہٹ کو یعنی گونج تو سنتے تھے، مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 چیزیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ زائد نماز کا مطلب فرض زائد نماز نہیں بلکہ نفل نمازیں اس طرح کی زائد پڑھو، اگر قضا نمازیں بھی ہو گئی ہیں تو وہ بھی دہرا لینا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا یعنی ضروری ہوگا، جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر ضروری ہے، اسی طرح اور کوئی روزے ہیں جو ضروری ہے؟ اس طرح سے پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا، اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ اس حدیث میں بھی ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہو،
حج کی فرضیت کا حکم بنا برقول مشہور سن 8 ہجری یا 9 ہجری میں آیا ہے، بس ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ نے تو اس موقع پر حج کا اور اسلام کے دوسرے اہم احکام کا بھی ذکر فرمایا ہو، مگر روایت کے وقت صحابی نے اختصار کر دیا ہو اور واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں نماز زکوٰۃ کے ذکر کے بعد راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کی طرف سے یہ الفاظ بھی روایت کیے گئے ہیں، فَأَخْبَرَهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے احکام بتلائے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں مکمل بات بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے اور گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ صف میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آواز آ رہی تھی لیکن کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی کو بھن بھناہٹ گونج فرمایا۔ تو قریب آ کر کے بیٹھ گئے، چند سوالات کیے۔ ایک سوال یہ فرمایا کہ اسلام کے بارے میں ہمیں بتلائیے، اسلام کے خاص احکام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اندر سب سے اہم فریضہ نماز ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر رات اور دن مکمل ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض فرما دی ہیں، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ نمازیں تو فرض 5 ہی ہیں، اس کو تو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور بھی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نفل وغیرہ دیگر جو نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال پر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رمضان کے روزے بس رمضان ہی میں فرض ہیں، رمضان کے بعد رمضان کو چھوڑ کر جو اور 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں ہم نفلی روزے رکھ کر کے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا سوال فرمایا زکوٰۃ کا، تو فرمایا کہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نفلی صدقہ و خیرات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور ثواب زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہتے کہتے فرمایا، اب اس کے بعد حدیث کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ 2 باتیں بتاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتائے کہ دوسرے احادیث کے اندر حج کے بارے میں بات آئی تھی، یہاں پر حج کے بارے میں بات نہیں آئی۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ ان چیزوں کے بارے میں بات بتائی گئی، اور اس کے بعد یہ مکمل بات ہونے کے بعد جو سوال کرنے والے شخص تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ سامنے فرمایا کہ میں اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، اور اس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے یہ بات بتائی ہے یہ بات جو ہے مکمل میں اسی پر عمل کروں گا، اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، اس طریقے سے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ آدمی سچا ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس میں کامیابی کا دار و مدار میں بس 3 باتیں بتائی گئی، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کامیاب ہو گیا فرمائے، اور اس کے اندر 3 ہی سوالوں کے جواب بتائے گئے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ دوسرے احادیث کے اندر دوسری جگہ بھی اور باتیں بتائی گئی، حج کے بارے میں بات بتائی گئی، دوسری جگہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بات بتائی گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری جگہ اور ایک جگہ حدیث کی کتاب چاہے وہ مسلم، دوسری احادیث کی کتابوں میں یہی راوی جو ہے اپنی طرف سے
حدیث جب بیان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہوئے، تو وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے فرائض کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے حدیث کو مختصر اور چھوٹی کرنے کے لیے اس بات کو چھوڑ دیے۔ بات کو چھوڑنا الگ بات ہے، اس کو دوسری بات بولنا یہ غلط بات ہے۔ تو انہوں نے حدیث کو چھوٹی بنانے کے لیے اس بات کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ یہ حدیث کو مکمل بیان کیا ہے، تو اس کے اندر دوسرے بھی فرائض جو ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات یہ بتائے، دوسری بات جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ اس وقت میں حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ شریعت کے اندر شروع زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پورے احکام کو ذکر نہیں فرمائے، وقت کے حساب سے ایک ایک چیز کو فرض بتاتے گئے، عبادتوں کے بارے میں رسول اللہ کے ذریعے سے صحابہ تک پیغام پہنچاتے گئے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ابھی حج فرض نہیں ہوا ہو، اس لیے حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں آیا ہو، لیکن زیادہ مضبوط بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہی صحابی جو ہے دوسری جگہ مکمل پوری حدیث کو بیان کرے، اس کے اندر جو ہے دوسرے اور فرائض کیا ہے سوال کیا گیا، اس کے اندر جواب دیا گیا۔ یہاں پر جو ہے حدیث کو مختصر اور چھوٹی بنانے کے لیے یہاں تک ہی اتنا ہی بیان کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی پابندی کے ساتھ نمازوں کو مکمل طور پر پڑھتا ہے اور رمضان کے مکمل روزوں کو رکھتا ہے اور مال پر جو زکوٰۃ فرض ہے اس اپنی فرضیت کو ادا کرتا ہے، اب اس کے ساتھ نفلی چیزوں کو چاہے تو کر کے ثواب زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں پر جو آدمی عمل کرتا رہے گا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں، اس پر جو بندہ عمل کرتا رہے گا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بنیادی جو باتیں ہیں دین اسلام کے اندر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احادیث کے اندر مکمل پوری اور بھی جو باتیں اس حدیث کے اندر نہیں بتائی گئیں دوسرے احادیث کے اندر آئیں گی، اس کو بھی سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی اسلام کی بنیادی جو اہم فرائض ہیں اس میں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر لاپرواہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور حدیث کی ہر ایک بات کو دل و جان سے قبول کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس درس کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے دین اسلام کے اندر جو بھی